بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو حالات اور واقعات پیش آئے، ان حالات کا ذکر گزشتہ جمعہ بھی کیا گیا اور اتوار کے دن بعد مغرب کے جو درس تفسیر ہوتا ہے اس میں بھی شہادت کا ہی سلسلہ جاری کیا گیا. تو 11 محرم کی صبح سے لے کر یزید کے دربار پہنچنے تک یہ جمعہ میں گزشتہ ذکر کیا گیا تھا. ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے کے بعد کیا حالات پیش آئے وہ تمام کا ذکر اتوار کے دن کیا گیا، اور آج ابن زیاد کے دربار سے لے کر یزید کے دربار میں پہنچنے تک کیا حالات اور واقعات پیش آئے، آج ان تمام حالات کو، ان تمام واقعات کو سیرت اور تاریخ کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. اہل بیت کی خواتین جب کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو اس کے بعد یزید کا حکم آیا کہ تمام خواتین کو دمشق بھیج دیا جائے. یزید کا دربار دمشق میں تھا. خواتین اہل بیت کو پھر دوبارہ سے ان کے ہاتھ الٹے کر کے رسیوں سے باندھ دیا گیا اور انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا، اور بیمار امام زین العابدین کے گلے میں پھر سے طوق ڈال دیا گیا، پیروں میں ان کی بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی، سر سے پیر تک زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے لے کر اب دمشق کا سفر کرنا تھا. جب یہ تمام قافلہ کوفہ سے نکلا اور دمشق کی جانب یہ قافلہ چلنے لگا تو راستے میں ایک مقام آیا جہاں عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، جہاں عیسائی عبادت کرتے تھے. عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس یہ قافلہ رات میں رک گیا. یزید کے بدبخت جو ظالم سپاہی تھے ان لوگوں نے سوچا کہ آج کی رات ہم یہیں عیسائیوں کی اس عبادت گاہ پر ہم گزار لیں، یہیں پر ہم رک جائیں، جب صبح ہوگی ہم اپنے قافلے کو آگے لے کر آگے بڑھ جائیں گے. تو وہ ساری رات وہیں پر رکے رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے قریب رکھ کر امام حسین کے سر کے پاس وہ شراب پینے لگے. ایک طرف سر حسین رکھا ہوا تھا، سر حسین کے قریب ہی ان ظالموں نے شراب پینا شروع کر دیا. تو اچانک سے غیب سے ایک قلم ظاہر ہوا اور دیوار پر اس قلم نے غیب سے لکھا اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ اس قلم نے خون سے لکھا کہ جن ظالموں نے حسین کو شہید کیا ہے کیا قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت انہیں ملے گی؟ ہرگز انہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یہ اس قلم سے غیبی طریقے سے خون سے دیوار پر لکھا ہوا نظر آیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ملک کے شہر پر جب جنگ کرنے گئے تو انہوں نے ملک روم کے ایک شہر کی دیوار پر دیکھا کہ اس پر یہ شعر لکھا ہوا ہے
کہ جو نواسہ رسول حسین کو قتل کریں گے انہیں قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جب صحابہ کرام نے وہ دیکھا، وہاں اس عیسائی کو پوچھا کہ تمہاری عبادت گاہ کی دیوار پر یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ تمہارے نبی کے دنیا میں آنے سے 300 سال پہلے یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے 300 سال پہلے امام حسین کی شہادت کا ذکر ساری زمین پر ہو رہا تھا۔ آپ کی شہادت کا چرچا ساری روئے زمین پر اللہ نے عام کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی سر مبارک کو رکھ کر وہ ظالم شراب پی رہے تھے، اور ایک طرف خواتین اہل بیت تھی جو قیدی بنائی گئی تھی، جو بھوکی تھی، پیاسی تھی، جو کہ سفر کرتے کرتے تھک گئی تھی، ان کے جسم کے لباس پھٹ چکے تھے، ان کے سروں کے بالوں میں دھول اور مٹی جم چکی تھی۔ خواتین اہل بیت کا یہ حال تھا۔ اس عیسائی جو ان کی عبادت گاہ میں جو عیسائی تھا، جو ایک بہت بڑا عالم تھا، اس عیسائی عالم نے جب یہ دیکھا کہ نیزوں پر سر چڑھے ہوئے ہیں اور ایک طرف قیدی خواتین ہیں اور ایک بیمار زین العابدین ہے، اس عیسائی عالم نے، اس عیسائی عبادت گزار شخص نے ایک یزید کے سپاہی سے پوچھا کہ اے سپاہیوں، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو نیزے کی نوک پر چڑھائے ہوئے ہو؟ یہ کون خواتین ہیں جنہیں قیدی بنا کر لائے ہوئے ہو؟ ان ظالموں نے کہا یہ جو تمہیں سر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، اور یہ جو خواتین ہیں ہمارے نبی کی نواسیاں ہیں، یہ ہمارے نبی کی خاندان کی خواتین ہے۔ جب اس عیسائی عبادت گزار شخص نے اس بات کو سنا وہ حیران ہو گیا، وہ تڑپنے لگا اور اس نے کہا کہ تم نے یہ کیا سلوک کیا ہے؟ تم کیسے ظالم ہو؟ کیا کوئی اپنی نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ جس نبی کو مان کر تم مسلمان ہوئے، اور جس نبی کے ذریعے سے تمہیں کلمہ ملا، جس نبی کے ذریعے سے تمہیں قرآن ملا، جس نبی کے ذریعے سے تمہیں خدا کی پہچان ملی، جس نبی نے تمہیں کفر کی اندھیرے سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ کیا کوئی اپنے نبی کے نواسے کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر لٹکاتا ہے؟ تو ان ظالموں نے یہ سنا اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہم نے جو انہیں کرنا تھا ہم نے کر دیا۔ اس عیسائی عبادت گزار شخص نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، 10,000 دینار لے لو اور ایک رات کے لیے مجھے حسین کا سر دے دو، اور ایک رات کے لیے اہل بیت کی خواتین کی خدمت کرنے کا موقع دے دو۔ ان کو دنیا کے دیوانے تھے، وہ دنیا کے لیے مرتے تھے اور دنیا کی مال و دولت کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایمان دنیا کی خاطر بیچ دیا تھا، انہوں نے اپنے اسلام کو بیچ دیا تھا، اسی مال و دولت کی خاطر انہوں نے اولاد رسول کو قتل کیا تھا۔ وہ خوش ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ 10,000 دینار ہمیں مل رہے ہیں۔ اس عیسائی عبادت گزار سے کہا کہ ہمیں 10,000 دینار دے دو اور یہ سر حسین کو ایک رات کے لیے لے لو، خواتین اہل بیت کو اپنے پاس ایک رات کے لیے تم رکھ لو، اور جو مہمان نوازی کرنا ہو مہمان نوازی کر لو۔ وہ عیسائی عبادت گزار شخص خوش ہو گیا، اس نے 10,000 دینار دے دیے، سر حسین کو اپنے پاس لے لیا، تمام خواتین اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر گیا، اپنے گھر کے ایک کمرے کو صاف کیا اور اس میں عطر لگایا، خوشبو لگایا، تمام خواتین اہل بیت کو اس کمرے میں رکا دیا اور ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے میں اس ظلم کو دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ انہی کو آزماتا ہے، اللہ انہی کا امتحان لیتا ہے، لہٰذا صبر کرنا اور صبر کرتے رہنا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، خدا کے نیک بندوں کی یہی علامت ہے۔ اس نے تسلی دی، جب اس نے تسلی دی اور اپنے گھر میں رکایا اور ان کے لیے مہمان نوازی کی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا اور ان سے کہا میں قریب ہی ایک دوسرے کمرے میں رہتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو مجھے بلا لینا۔ اپنے خادم کو بلایا اور اس سے کہا یہ اہل بیت ہے، یہ مسلمانوں کے نبی کے اولادیں ہیں، یہ مسلمانوں کے نبی کی یہ نواسیاں ہیں، لہٰذا یہاں کمرے کے باہر دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، انہیں جس چیز کی ضرورت ہو
فوراً لا کر انہیں دے دینا، ان کی خدمت کرنا۔ اپنے خادم کو اہل بیت کے اس دروازے کے پاس اس نے کھڑا کر دیا۔ خواتین اہل بیت نے اس کی اس تمام ہمدردی کو دیکھا تو اس کے حق میں دعا فرمائی، اس کی مہمان نوازی کو دیکھا اس کے حق میں دعا فرمائی، اور اس عیسائی شخص نے امام حسین کا سر اپنے پاس لے لیا اور لے کر دوسرے کمرے میں گیا۔ ایک برتن پر امام حسین کا سر رکھتا ہے اور پھر وہ عطر لے کر آتا ہے، مشک لے کر آتا ہے، عنبر اور کافور لے کر آتا ہے۔ عطر سے امام حسین کے جو سر سے جو خون بہ رہا تھا اس خون کو صاف کرتا ہے۔ آپ کے چہرے پر جہاں جہاں ظالموں نے تیر اور تلوار کے نشان لگائے تھے وہ سارے تیر اور تلوار کے نشانوں کو صاف کرتا ہے، خون کو پوچھتا ہے۔ امام حسین کی زلفوں پر جو کربلا کی مٹی لگی ہوئی تھی اس زلفوں سے کربلا کی مٹی کو نکالتا ہے اور سر حسین کو دیکھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ ساری رات دیکھتا گیا، امام حسین کے سر مبارک کو چومتا گیا، ادب اور احترام کے ساتھ سر مبارک کو سامنے رکھتا گیا اور بس دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کا حصہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر اس عیسائی کو دکھایا۔ منظر یہ تھا، آسمان سے ایک نور کی برسات سر حسین پر ہونے لگی، ایسا نور برسا۔ اس عیسائی نے جب اس نور کو دیکھا وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر وہ پریشان تھا کہ یہ نور کہاں سے برس رہا ہے۔ عرش الہی سے اللہ سر حسین پر نور کی برسات کر رہا تھا۔ عیسائی نے جیسے یہ منظر دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیسائی سے کہا کہ اے عیسائی، تو نے نواسہ رسول حسین کے سر کا ادب کیا، حسین کے سر کا احترام کیا، اہل بیت کی خواتین کی مہمان نوازی کی، انہیں کھلایا، انہیں پلایا، ان کی خدمت کی، اور جو ادب والا ہوتا ہے اس ادب والے کو ہم کبھی بد نصیب نہیں کرتے۔ جو ادب والا ہوتا ہے اس ادب والے کو کبھی ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ جو اولاد رسول کی خدمت کرتا ہے ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا بدل دی جب اس نے سر حسین پر نور کی بارش ہوتا ہوا دیکھا۔ اس عیسائی کی زبان سے کلمہ نکل گیا، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر حسین کے ادب کے صدقے میں، احترام کے صدقے میں، اہل بیت کی مہمان نوازی کے صدقے میں خدا نے اس کو ایمان عطا فرما دیا۔ ادب سے بندے کو سب کچھ ملتا ہے، جب بندے میں ادب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ عطا نہیں کرتا۔ ادب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، استاد کا ادب، احترام، اولیاء کا ادب، پیر و مرشد کا ادب، علماء کا ادب، ماں باپ کا ادب، اپنے سے بڑوں کا ادب، یہ تمام ادب جب بندے میں یہ ادب آ جائے اللہ تعالیٰ ادب کے صدقے میں اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ جب بندے کے دل سے ادب نکل جائے اور جب بندے کے دل سے احترام نکل جائے، جب بندے کے دل سے تعظیم نکل جائے تو آہستہ آہستہ ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ تو اللہ نے سر حسین کے ادب کے صدقے میں عیسائی کو ایمان عطا فرما دیا۔ جب وہ عیسائی کلمہ پڑھ چکا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد اہل بیت سے جدا ہونا اسے پسند نہیں آیا۔ اس نے دیکھا صبح ہو رہی ہے، جیسے ہی صبح ہوگی امام حسین کا سر لے کر یہ ظالم چلے جائیں گے، جیسے ہی صبح ہوگی تمام خواتین اہل بیت کو یہاں سے لے کر دمشق کی طرف چلے جائیں گے، یزید کے دربار کی طرف چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ میں امام حسین سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اہل بیت سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے جیسے ہی صبح ہوئی وہ ایک عام لباس پہن لیا، عام لباس پہن کر ایک عام خادم کی طرح، ایک عام نوکر کی طرح اہل بیت کے ساتھ مل گیا اور انہی کے پیچھے پیچھے وہ بھی قافلے کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اپنی تمام چیزیں قربان کر دی مگر صرف اہل بیت کے ساتھ اس کو رہنا تھا، اہل بیت کی خواتین کے ساتھ، اولاد رسول کے ساتھ خدمت کرنا تھا، ان کے ساتھ پیچھے پیچھے جانا تھا۔ بس ان کی خدمت کے صدقے میں اس نے اپنا سارا وطن چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا اور اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنا مکان چھوڑ دیا، اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر وہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ قافلہ جب آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتے بڑھتے یہ قافلہ حسین جب تھوڑی دور پہنچا، ان ظالموں نے امام حسین کے خواتین کے ساتھ جو مال لوٹا تھا، ان سے جو سونا لوٹا تھا، کربلا کی سرزمین پر ان سے جو درہم اور جو دینار ان سے لوٹے تھے وہ بیٹھ گئے، اور وہ جو عیسائی عبادت گزار شخص نے جو 10,000 دینار دیے تھے وہ سارا مال جمع کیا اور کہا کہ چلو ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، جتنا حسین کے اولاد سے ہم نے مال درہم اور دینار دیے ہیں اور جتنا اس عیسائی نے ہمیں 10,000 دینار دیے ہیں وہ آپس میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ سارے دینار انہوں نے جب تھیلیوں سے باہر نکالے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے مٹی کی ٹھکریاں بن گئی ہیں۔
वो अल्लाह ने उसको मिट्टी की टिकरियों में बदल दिया। दिरहम और दीनार सोने चांदी के होते थे, मगर वो सारे मिट्टी की टिकरियां बन गई और एक हिस्से पर लिखा था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, और उस टिकरी के दूसरे हिस्से पर लिखा था वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इसका मतलब ये है, अल्लाह तबारक व तआला, ये कुरान की दो आयतें हैं, एक हिस्से पर, उस टिकरी के एक हिस्से पर ये लिखा हुआ था कि हरगिज ये ना सोचना ऐ जालिमों, जो तुम कर रहे हो हम उसे नहीं देख रहे हैं, ये कभी ना सोचना, तुम जो कर रहे हो हम वो सब कुछ देख रहे हैं। फिर दूसरे हिस्से पर अल्लाह ने अपनी कुरान की आयत करीमा ये लिखी कि तुमने जो कुछ किया है अन करीब उसका अंजाम हम तुम्हें दिखाएंगे। अल्लाह ने ये मिट्टी की टिकरियां बना दी और दुनिया को बता दिया कि जो कोई बंदा दुनिया को छोड़कर, जब वो अल्लाह रसूल को नाराज कर कर, दीन और इस्लाम को छोड़कर, अल्लाह की इबादत को छोड़कर, कुरान को छोड़कर जो दुनिया के पीछे जाता है और दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठता है और दुनिया के लिए अपना दीन बेच देता है और दुनिया के लिए अपने कुरान और हदीस पर अमल करना छोड़ देता है, अल्लाह ने बता दिया ना उस बंदे को दुनिया मिलती है ना उस बंदे को दीन मिलता है। यजीद की इस बदबख्त फौज ने अपना दीन तो इन्होंने लुटा दिया था, अपना दीन तो इन्होंने इमाम हुसैन को शहीद करके दीन से तो हाथ धो बैठे थे, दीन तो चला गया, कुरान और अहकामात सुन्नत रसूल सब कुछ चले गए थे। अब इन्होंने सब कुछ किया क्यों था? दुनिया के लिए, सोने चांदी के लिए, माल दौलत के लिए। मगर जिस दुनिया की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर ली, जिस दुनिया की खातिर औलाद रसूल को शहीद किया, जिस दुनिया की खातिर सरे हुसैन को नेज़े की नोक पर उठा लिया, ना अल्लाह ने उन्हें वो दुनिया अता की, ना अल्लाह ने उन्हें दीन अता फरमाया। दीन भी गया, दुनिया भी गई। ये अल्लाह ने एक हकीकत अपने बंदों को दिखाई। क़यामत तक आने वाले हर बंदे मोमिन को अल्लाह ने ये इबरत दिखाई कि जब तुम दुनिया के पीछे दीन को छोड़कर जाओगे तुम्हें दुनिया नहीं मिलेगी, जब तुम दीन के पीछे आओगे तो मैं दुनिया को तुम्हारा गुलाम बनाऊंगा। ये अल्लाह का कानून है। इसीलिए बुजुर्गान दीन को देखे, औलिया किराम की मुबारक जिंदगियों को देखे, जिन्होंने दुनिया से अपना चेहरा फेर लिया, दुनिया से मुंह मोड़ लिया, वो जाकर अपनी जिंदगियां जंगलों में गुजारते थे। खुदा को राजी करने के लिए उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को कुर्बान किया था। वो दुनिया में किसी से मुलाकात नहीं करते थे, तन्हाई में ज़िंदगी बसर करते थे, हमेशा रोज़े से रहा करते थे, मगर उनके दरबारों पर बादशाह वक्त जाकर खड़े होते थे, उनके दहलीज पर बादशाह वक्त जाकर खड़े होते थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी मुबारक ज़िंदगी है, आपकी मुबारक सीरत में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा मुअतक़िद था, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला था। उसने अपने 2 बच्चों को आपके पास दीनी तालीम पढ़ने के लिए उसने भेजा था। उसके बच्चे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आते थे, कुरान सीखते थे, हदीस सीखते थे, दीनी तालीम समझते थे। एक दिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सरजमीन पर एक बड़ा बेहतरीन आलीशान महल बनाया और उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों अपने उस्ताद से कहना कि मैं उनसे, मुझ में इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं जो जाकर उनसे कहूँ कि वो मेरे महल में आए। तुम तो शागिर्द हो, शायद तुम्हारी बात मान ले। उनसे इतना कह देना कि मैंने एक बेहतरीन आलीशान महल की तामीर की है, मेरी आरज़ू ये है कि आपका कदम मेरे महल में पड़ जाए, जिससे मेरे महल में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। दोनों बच्चे जाते हैं, उस्ताद से कहते हैं कि ऐ उस्ताद, हमारी ये आरज़ू है कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए, वालिद ने बेहतरीन महल बनाया है, आपके ख़दमों की बरकत से सारे महल में बरकत आ जाएगी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं जाकर बादशाह से कह दो मैं एक फ़कीर हूँ, शहर के कोने में पड़ा हुआ हूँ, न मेरे आने से कुछ फ़र्क पड़ता है न मेरे जाने से कुछ फ़र्क पड़ता है। उससे कहो कि मुझे ना छेड़े, उससे कहो कि वो मेरे पास ना आए। बस इतना सुनना था। वो शख्स जो अलाउद्दीन खिलजी, जिसके नाम से सारे हिंदुस्तान के बादशाह कांपते थे, जिसके नाम से सारे हिंदुस्तान के बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी, ऐसा बादशाह जब उसने सुना कि ये नहीं आ रहे हैं, उसने पैगाम भेजा, हुजूर अगर आप नहीं आ रहे हैं तो कम से कम मैं आपके पास आ जाता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके दहलीज पर आकर खड़ा होऊंगा, बस आपसे दुआ लेना है, आपकी दुआ लेने की नीयत से मैं आना
چاہتا ہوں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب تو یہاں آئے گا تو ایک دروازے سے آئے گا، میں دوسرے دروازے سے باہر چلا جاؤں گا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو دنیا دار ہے، تو دنیا کا بادشاہ ہے، تو دنیا کے لیے مرتا ہے، دنیا کے لیے مارتا ہے، اور ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے دنیا سے اپنا منہ موڑ لیا اور اپنے رب سے ہم نے دوستی کر لی ہے۔ اس رب کے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں ہے۔ اگر تو یہاں آئے گا تو ایک دروازے سے آئے گا، میں دوسرے دروازے سے باہر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ حضور اگر یہ بات ہے تو کم از کم میرے حق میں دعا فرمائیے، صرف دعا لینے کے لیے آتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں اگر دعا ہی لینا ہے تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تو جہاں بھی رہے گا میں تیرے نام سے دعا کر دوں گا، وہ دعا تجھ تک پہنچ جائے گی، مگر میرے پاس نہ آنا، میری دہلیز پر نہ آنا، میرے گھر کے باہر تو نہ کھڑا ہونا۔ یہ اولیاء کی زندگی ہے، جب انہوں نے اپنا چہرہ دنیا سے موڑ لیا، اللہ کی طرف اپنی لو لگا لی، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جینے لگے، آل رسول کی محبت میں جینے لگے، حسین کی محبت میں جینے لگے، اللہ نے بادشاہوں کو ان کا غلام بنا دیا، سلطنتوں کو ان کا غلام بنا دیا۔ بادشاہان وقت ان کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہوتے تھے مگر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، مگر یزید اور اس کے ظالم سپاہیوں نے، ابن زیاد نے، شمر نے، عمر بن سعد نے، خلی نے، ان تمام ظالموں نے دنیا کی خاطر، حکومت کی خاطر، تخت کی خاطر، تاج کی خاطر، سونے چاندی کی خاطر، اپنی سلطنت کی خاطر، جھوٹی عزت اور شہرت کی خاطر اولاد رسول کو شہید کیا۔ امام حسین کے سر کو نیزے کی نوک پر چڑھا دیا، آپ کی اولاد کی سروں سے چادروں کو چھین دیا، خواتین اہل بیت کو بھوکا پیاسا رکھ کر ریگستان کی تپتی ہوئی سرزمین سے، کوفہ سے لے کر یہ ابن زیاد کے دربار، اور ابن زیاد کے دربار سے لے کر یزید کے دربار، دمشق، ہزاروں میل کا سفر انہیں کرایا گیا۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یہ سب کچھ صرف دنیا کے لیے تھا، مال کے لیے تھا، دولت کے لیے تھا، عیش و آرام کے لیے تھا، تخت و تاج کے لیے تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ خدا نے دیکھا کہ اے ظالموں، دنیا کے لیے تم اتنا گر گئے ہو، دنیا کے لیے تم نے اپنے دین کو تک بھلا دیا، دنیا کے لیے تم نے اولاد رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا، دیکھو کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کے پاس جتنا سونا چاندی تھا، جتنے دینار درہم تھے، خدا نے سب کو مٹی کا بنا دیا، مٹی کی ٹکڑیاں اللہ نے بنا دی۔ نہ دین ملا نہ دنیا ملی، دین تو آپ کے ہاتھ سے گیا ہی تھا، شہید کر کے امام حسین کو دین سے تو نکل گئے، کافر تو بن گئے، مگر اللہ نے وہ دنیا بھی انہیں عطا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جس دنیا کے لیے اپنے دین ہر دن داؤ پر لگاتے ہیں، جس دنیا کی خاطر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم نماز کو قربان کرتے ہیں، جس دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا بتلا رہا ہے جس عبادت کو چھوڑ کر تم کمائی کرو گے، جس نماز کو چھوڑ کر تم کاروبار کرو گے، جس اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تم کمانا اور جمانا کرو گے، نہ وہ کمائی تمہیں کام آئے گی، نہ وہ کاروبار تمہیں کام آئے گا، نہ وہ تجارت تمہیں کام آئے گی، نہ وہ کھانا تمہیں کام آئے گا، نہ وہ پینا تمہیں کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بے فائدہ کر دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کو ناراض کر کے ہم حاصل کرتے ہیں۔ یہی حال تھا ان یزیدیوں کا، ان ظالموں نے یہ سوچا کہ جو کچھ ہے بس یہیں پر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی دنیا کو ظالموں نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر یہ تمام ظالم کوفہ سے سفر کرتے کرتے سیریا پہنچے، سیریا جہاں کا شہر دمشق، وہاں پر یزید کا تخت تھا۔ ظالم یزید اپنے تخت پر، سنہرے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے اطراف میں اس کے غلام اور اس کی باندیاں ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، اور سروں پر سونے کے تاج تھے، اور فوج ہتھیار لے کر، تلوار اور نیزے لے کر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے عام دربار لگایا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، زخر بن قیس، اس نے کہا کہ ایک خوشخبری آپ کے لیے لایا ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور ان کی تمام عورتیں آ رہی ہیں آپ کے دربار میں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر کہتا ہے کہ چلو ان تمام کو میرے سامنے پیش کرو۔ تمام خواتین اہل بیت کو جن کے سروں پر ظالموں نے چادریں تک کھینچ لی تھی، خواتین اہل بیت کو بغیر پردے کے انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو
ایک برتن میں سونے کے برتن میں لا کر یزید کے سامنے رکھا گیا۔ ظالم یزید نے سر حسین کو جب دیکھا اپنی چھڑی سے آپ کے لبوں کو مارنے لگا، آپ کے ہونٹوں کو مارنے لگا۔ ابن زیاد نے بھی یہی حرکت کی اور یزید بھی یہی حرکت کر رہا تھا۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا جلال میں آئے، کھڑے ہو کر کہا کہ اے بدبخت ظالم، یہ اپنی چھڑی کو حسین کے ان ہونٹوں سے ہٹا دے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور انہی ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ اپنے ہونٹ یہ حسین کے ہونٹوں سے لگاتے تھے، آج تو ظالم یہی چھڑی لے کر حسین کے ہونٹوں کو مار رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بزرگوں کو، میرے خاندان کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ جنگ بدر میں یزید کے خاندان کے کئی سارے کافر اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا کہ جو تمہارے سے جنگ کرے اس کافروں سے تم بھی جنگ کرو۔ صحابہ کرام نے جب یزید کے خاندان کے کئی سارے کفار اور مشرکین کو قتل کر دیا، یزید امام حسین کے سر کو دیکھ کر چھڑی سے سر حسین کو مارتا ہوا ظالم کہتا ہے، اگر آج میرے وہ بزرگ، میرے وہ بڑے لوگ جو جنگ بدر میں قتل ہو گئے، ان میں سے کوئی ایک بھی آج زندہ ہوتا، میں انہیں بتا دیتا کہ تمہارے خون کا بدلہ میں نے حسین کو قتل کر کے لے لیا ہے، میں نے تمہارے خون کا بدلہ حسین کے خاندان کو شہید کر کے برابر کر دیا ہے۔ یہ وہ ظالم ہے، اتنی بدترین باتیں امام حسین کے سر کو سامنے رکھ کر کر رہا تھا، اور یہ پھر ساتھ ہی ساتھ کلمہ بھی پڑھتا تھا، خود کو مسلمان کہتا تھا اور خود کو ایمان والا کہتا تھا۔ یہ ایسا ظالم تھا۔ جہاں پر یہ یزید کے دربار میں سب کچھ ہو رہا تھا، اسی دربار میں ایک روم سے آیا ہوا تھا، روم کی بادشاہت سے، روم کی سلطنت سے ایک شخص کو بھیجا گیا تھا، اور یہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں پر ایک برتن میں سر حسین رکھا گیا ہے اور ایک طرف قیدی خواتین ہے، اس کو کچھ خبر نہیں ہوئی کہ یہ کون ہے، یہ سر کس کا ہے، یہ قیدی خواتین کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، یہ کسی بات کی اس کو خبر نہیں تھی۔ اس نے وہاں کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ یزید کے دربار میں ہو کیا رہا ہے، یہ سر کس کا ہے جس کو یزید اپنی چھڑی سے مار رہا ہے، اور یہ خواتین کون ہیں کہ جن کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، انہیں قیدی بنا کر یہ دربار عام میں بغیر پردے کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا یہ جو سر ہے یہ ہمارے رسول کے نواسے کا سر ہے، اور یہ جو خواتین کھڑی ہیں یہ ہمارے نبی کی نواسیاں ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، وہ عیسائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم سے برے انسان زمین پر کوئی دوسرے نہیں ہے، تم سے برے کوئی دوسرے انسان زمین پر نہیں۔ اس سے پوچھا گیا ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام جس سواری پر سوار ہوتے تھے اس سواری کے قدموں کا نشان آج بھی ہم عیسائیوں کے پاس محفوظ ہے، اور جیسے تم کعبے کی زیارت کو جاتے ہو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے قدم کے نشان کو ویسے جاتے ہیں، اور جیسے تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو ہم اس سواری کے قدم کے نشان کی حفاظت جان سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم عیسائیوں کا تو یہ حال ہے، ہمارے نبی کی سواری کے قدم کے نشان کو ہم جان سے بڑھ کر چاہتے ہیں، اور تمہارے نبی نے جس حسین کو اپنے جگر کا ٹکڑا کیا تم نے اسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جس نبی نے حسین کو اپنے لبوں سے چوما آج تم اسی نبی کی اولاد کے لبوں کو چھڑی سے مار رہے ہو۔ تم سے برا اور تم سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تم سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ یزید کے بھرے دربار میں عیسائی کی یہ بات تھی، عیسائی جو کہ اسلام کا تعلق رکھنے والا نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، اس کا یہ حال تھا۔ وہاں پر ایک یہودی بیٹھا تھا، اس یہودی نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ تم نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں حضرت یہود علیہ السلام جو کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، یہودی داؤد علیہ السلام کی نسل میں جو لوگ آئے ان کو ماننے والے، داؤد علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں۔ وہ کہنے لگا جو یہودی ہیں داؤد علیہ السلام کو اتنا مانتے ہیں، میں ان کی اولاد میں 70ویں اولاد ہوں، مجھ میں اور داؤد علیہ السلام میں 70 لوگ درمیان میں گزر گئے،
تو وہ کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے مجھ تک 70 نسلیں گزر گئی، میں 70ویں اولاد ہوں، 70ویں نسل ہوں، مگر آج بھی یہودی جب مجھے دیکھتے ہیں میرے قدموں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہودی میرے اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، میرے ایک حکم پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ تو ظالموں، تمہارے نبی کو گزرے ہوئے چند سال بھی نہیں ہوئے، تمہارے نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 40 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا، تم نے ان کے اولاد کے ساتھ، خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور داؤد علیہ السلام یہودیوں کے نبی جن کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، مگر آج تک بھی وہ لوگ ہمارے قدموں کو سب آنکھوں پر اٹھا کر رکھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی باتیں تھیں، عیسائیوں کی باتیں تھیں، جو اسلام کو مانتے نہیں تھے۔ وہ لوگ بھی یزید کے ظلم کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، یزید کی ایسی وحشیانہ سلوک اور یزید کا اتنا بدترین سلوک دیکھ کر وہ کافر اور وہ مشرک یہودی نصارہ سارے کے سارے لوگ اس کو بدبخت کہہ کر اس کو ذلیل کر رہے تھے اور اس کو بے عزت کر رہے تھے، مگر اس کو کیا نظر آ رہا تھا؟ اس نے تو بس دیکھا میری حکومت بچ گئی، میری حکومت سلامت ہو گئی اور میں بس ہمیشہ اسی پر قائم رہوں گا اور یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ وہ تو اپنی حکومت کی سلامتی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، وہ ظالم نے جب امام حسین کے سر کو دیکھا، اس نے کہا کہ سر حسین کو یہ اپنے دربار سے لے کر دمشق کے بازاروں میں 3 دن تک گھمایا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پہلے تو دمشق کے بازاروں میں لٹکایا گیا کئی دنوں تک، اور پھر اس سر مبارک کو لے کر ظالم گھومتے رہے، ہر گلی کوچوں میں لے کر جاتے، بازاروں میں لے کر جاتے، سڑکوں میں لے کر جاتے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ رأیت رأس الحسین حین حمل وحین حمل وانا بدمشق۔ حضرت منہال بن عمر فرماتے ہیں میں نے امام حسین کا سر دیکھا جب لوگ اسے نیزے پر لے کر دمشق کے بازار میں گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین کے لب اور آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے۔ حضرت منہال بن عمر خریج گئے یہ سننے کے لیے کہ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ جب خریج گئے تو فرماتے ہیں تو آپ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، اور ایک شخص ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے اصحاب کہف کا واقعہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اللہ نے فرمایا اصحاب کہف کا واقعہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ ایک شخص یہ آیت پڑھتے پڑھتے دمشق کے بازاروں میں امام حسین کے سر کے قریب گیا۔ سر حسین نے جب یہ آیت سنی تو آواز آئی اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ امام حسین فرماتے ہیں اہل اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے میرے واقعے سے زیادہ عجیب نہیں ہے، میرے واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب ہے۔ یہ کیوں عجیب ہے؟ اس لیے کہ اصحاب کہف یہ بنی اسرائیل کے چند لوگ تھے، 7-8 لوگ تھے جو ایک کافر اور ایک ظالم بادشاہ کے ڈر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں داخل ہو گئے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا ملک جو وطن چھوڑا وہ کافر کے ڈر سے نہیں، وہ لوگ جو خود کو ایمان والا کہتے تھے، ایسے لوگوں کے ڈر سے امام حسین نے مدینہ چھوڑا جو خود آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، خود آپ کے نبی کی سکھائی ہوئی نماز پڑھنے والے تھے، آپ کے نبی کے سکھائے ہوئے حج کرنے والے تھے، آپ کے نبی کے سکھائے ہوئے روزہ رکھنے والے تھے۔ ایسے لوگوں نے آپ کو وطن سے نکالا، ایسے لوگوں نے آپ کو مدینہ سے نکالا، ایسے لوگوں نے آپ کو کربلا کی سرزمین پر بلایا، ایسے لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ اور پھر اصحاب کہف تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو کسی نبی کے اولاد نہیں تھے، اصحاب کہف ایک عام لوگ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دیکھ کر اور ان کی عبادتوں کو دیکھ کر خدا نے انہیں ولایت کا مقام دیا، اللہ نے انہیں ولی بنا دیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولاد رسول تھے، اولاد رسول کے ساتھ یہ سلوک کرنا ایک عجیب واقعہ ہے۔ اور جب 310 سال گزر گئے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تقریباً 309 سال تک اصحاب کہف غار میں لیٹے رہے۔ 309 سال گزر گئے، اس کے بعد اللہ نے انہیں ہوش عطا فرمائی، وہ اٹھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے سے بات کی۔
309 سال کے بعد بھی زندہ اٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ 309 سال کے بعد جب وہ لوگ اٹھے تو ان کے سر ان کے جسموں پر تھے اور وہ زندہ تھے، تو ایسی حالت میں بات کرنا، سر جسم پر رکھ کر بات کرنا، یہ عجیب نہیں ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ سر جسم سے کٹ جائے اور نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتا رہے، یہ سب سے زیادہ عجیب بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کی نوک پر تھے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے تھے، لوگوں کا جواب بھی دے رہے تھے، یہاں پر سر مبارک چلتا ہوا جا رہا تھا۔ یزید نے جب اپنے سر حسین کو دیکھا دربار میں، امام حسین کے ایک بیٹے تھے امام زین العابدین، جن کی عمر بس 14 سال کی تھی، بیمار تھے، جب انہیں دیکھ کر کہا کہ اے زین العابدین، تمہارے والد میری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہ خود حکومت کرنا چاہتے تھے، دیکھو ان کا کیا حال ہوا۔ اگر وہ میری بات مان لیتے، اگر وہ میری بیعت کر لیتے، تو جس طرح آج میری جشن میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں، اسی طرح تمہارے والد کے بھی جشن کے ڈنکے بجائے جاتے، ان کی خوشی کے بھی جشن منائے جاتے، لیکن تمہارے والد ساری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ان کا یہ حال ہوا، وہ ہلاک ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ جب ظالم نے یہ بات کی، امام زین العابدین فرماتے ہیں اے بدبخت یزید، میرے والد کو حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے تو انہیں جنت کا بادشاہ بنا دیا تھا، وہ تو جنت کے مالک تھے، وہ جس کو چاہے جنت عطا کرنے والے، حوض کوثر پر پانی پلانے والے، اور اللہ جن کے نام کے صدقے میں قیامت کے دن گناہ گاروں کو جنت دیتا ہو، انہیں حکومت کا کیا لالچ، انہیں حکومت اور تخت و تاج سے کیا لینا؟ ہم تو آخرت کے بادشاہ ہے، قیامت کے دن کے بادشاہ ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر تمہارے والد نے میری بیعت کیوں نہیں کی، میری بات کیوں نہیں مانی، مجھے خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے ظالم، میرے والد نے اس لیے نہیں مانا، تو فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور شریعت کے احکامات کو مٹا رہا تھا، سنت رسول کو مٹا رہا تھا۔ اگر میرے والد تجھے اپنا خلیفہ مان لیتے تو پھر ساری امت یہ سمجھتی یزید جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اسی لیے تو امام حسین نے اسے اپنا خلیفہ مانا ہے۔ امام حسین کا یزید کو خلیفہ ماننا یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ وہ جو کرتا ساری امت اس کے ہر عمل کو صحیح مانتی اور خاموشی سے اس کی ہر بات کو مان کر دین پر چلتے چلے جاتے۔ تو اس سے ہوتا کیا؟ شراب امت میں عام ہو جاتی، زنا امت میں عام ہو جاتا، سود خوری امت میں عام ہو جاتی، اور یزید کی گناہوں کی انتہا اتنی تھی۔ عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یزید کو دیکھا کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے شرابی تو تھا ہی، لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے وہ آزاد ہو گیا، اتنا آزاد ہو گیا صبح سے شام تک اپنے دربار میں شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ اس کے دربار میں ناچ گانے کی محفلیں ہوا کرتی تھی، وہ کتے اپنے پاس پالتا تھا، اور زانی تھا، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتا تھا، سوتیلی بہنوں سے نکاح کرتا تھا۔ جب اس کے گناہ اتنے بڑھ گئے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہونے لگا کہیں یزید کے گناہوں کی وجہ سے اللہ آسمان سے کوئی عذاب نہ اتار دے، ایسے اس کے گناہ تھے۔ اگر امام حسین ایسے ظالم، ایسے گناہگار کو خلیفہ مان لیتے پھر دین ہم تک نہیں پہنچتا، دین مٹ جاتا، قرآن اور حدیث کے احکامات مٹ جاتے، سنت رسول مٹا دی جاتی، قرآن پر عمل کرنے والا کوئی کہیں نظر نہیں آتا۔ امام حسین کربلا میں یہ اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ جان قربان کر کے دین بچانے گئے ہوئے تھے، اسلام بچانے گئے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو یزید نے اس تمام چیزوں کو سمجھا، یہ شاید میری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو آخرت سے کیا تعلق تھا؟ اس ظالم نے آخرت کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں کھڑی ہوئی تھی، اس ظالم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ کون خاتون ہے، سیدہ زینب کو پہچان نہیں سکا، اسے پتہ نہیں چلا یہ علی و فاطمہ کی صاحبزادی ہیں، اس لیے کہ سفر کرتے کرتے ان کے جسم کا جو لباس تھا، لباس بھی پھٹ چکا تھا، سفر کرتے کرتے دھول اور مٹی چہرے اور بالوں پر پڑ چکی تھی، پہچان نہیں سکا یہ کون شہزادی ہے۔ اس یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو کنیزوں کی طرح، باندیوں کی طرح یہاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا، ایک آپ کی کنیز تھی، فضہ جس کا نام تھا، کنیز تھی،
اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی، وہ بوڑھی سی، اس نے لاٹھی اٹھائی، کہا کہ اے بدبخت یزید اپنی زبان کو سنبھال، تو جس کو کنیز اور باندی کہہ رہا ہے یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے۔ یزید نے اس باندی کو مارنے کا حکم دیا تو 500 جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور یزید سے کہا یہ ہمارے قبیلے کی خاتون ہے، اگر اس پر تو نے تلوار اٹھائی تو ہم تیرے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ مگر اتنا سننا تھا، یزید نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی، کہا ایک باندی کے لیے آج 500 تلواریں اٹھ گئی، لیکن اولاد رسول کے لیے آج کوئی تلوار نہیں اٹھی۔ اولاد رسول کی تائید میں، اولاد رسول کی مدد کے لیے کوئی بھی شخص تلوار اٹھانے والا نہیں تھا۔ پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ یزید کا یہ سوال کرنا تھا۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ اے یزید، میرے والد تیرے والد سے بڑھ کر مقام رکھتے ہیں، میری والدہ تیری والدہ سے بڑھ کر مقام رکھتی ہیں، میرے نانا ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ نے مقام عطا کیا، اور میں وہ زینب ہوں کہ جس زینب کے سر سے ایک مرتبہ چادر ہٹ گئی تو سورج چھپ گیا تھا، اور سورج اس لیے نہیں نکلا کہیں اس کی روشنی میں کوئی میرا سر نہ دیکھ لے۔ ہم وہ شرم و حیا کے پابند ہیں، ہم وہ پردے کے پابند ہیں۔ اللہ نے ہمارے گھر میں پردے کی آیت نازل اتاری، اللہ نے ہماری والدہ کی پاکیزگی میں آیت پردہ اتاری ہے۔ آج تیری مائیں بہنیں پردے میں ہو اور اسی فاطمہ کی بیٹی بغیر پردے میں ہو، اس سے بڑھ کر ظلم کی اور کیا بات ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا کہ تو نے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر کو چھین دیا اور بغیر پردے کے انہیں بھرے دربار میں لا کر تو نے کھڑا کر دیا ہے۔ اتنا بدبخت یزید اتنا ظالم تھا، اس نے باتیں سنی، کہا کہ انہیں لے جا کر قید خانے میں بند کر دو۔ قید خانے میں اولاد رسول کو ڈال دیا گیا۔ دمشق کا قید خانہ ہے، وہاں پر امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ بھی ہے، وہاں امام حسین کی بہنیں بھی ہے، بیمار زین العابدین بھی ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں۔ قید خانے میں کس طرح سے وہ لوگ دمشق میں رہتے ہوں گے، رات بھر قید خانے میں گزارتے۔ جب صبح ہوتی یزید بدبخت کہتا ان تمام کو قیدی بنا کر سارے دربار میں اور سارے بازار لے جاؤ، اور بازار میں لے جاتے ہوئے کہتے رہو کہ انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، ان کا یہ حال ہوا ہے، اور سر حسین کو اٹھاؤ، سب کو دکھاؤ کہ جو کوئی ہمارے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا وہی حال ہوگا جو ہم نے حسین کا کیا ہے، حسین کے اولاد کا کیا ہے۔ یہ ظالم کے الفاظ تھے۔ 3 دن تک جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب دمشق کے اطراف گھماتے گئے، وہاں دمشق سے قریب، سیریا سے قریب ایک علاقہ ہے کہ جس کا نام اسقلان ہے۔ یہ یزیدی ظالم جب امام حسین کا سر لے کر اسقلان پہنچے، وہاں کے بادشاہ نے ظالموں سے سر لے لیا۔ اس سر کو لے کر اس نے وہیں پر قریب اسقلان کے قریب ایک پاک زمین میں امام حسین کے سر کو دفن کر دیا۔ آپ کا جو جسم مبارک تھا، امام حسین کا جسم مبارک کربلا کے سر زمین پر ہی تھا۔ یہاں پر خواتین اہل بیت 11 محرم کی صبح کو جب وہاں سے نکلے تو قبیلہ بنو اسد جو دریائے فرات کے قریب ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو کربلا کی سرزمین پر کفن دے کر وہاں غسل دے کر دفن کر دیا۔ اب کے تمام ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہی کفن دفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر وہیں پر انہوں نے دفن کیا۔ ان ظالم عمر بن سعد نے اور شمر نے، جن ظالموں نے شہید کیا، انہوں نے 10 محرم کی شام کو اپنے تمام سپاہیوں کی نماز جنازہ پڑھی۔ جن ظالموں نے امام حسین پر تیر پھینکے، جن ظالموں نے امام حسین کے چہرے پر تلوار مارے، جن ظالموں نے آپ کے اولادوں کے سینوں میں نیزے کو مارا، آپ کے اولادوں کے سینوں میں خنجر کو مارا، ان تمام ظالموں کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کفن بھی دیا گیا، دفن بھی کیا گیا، اور انہیں خبر بھی، زمین بھی نصیب ہوئی۔ مگر جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی تھے، ظالموں نے ایک ایک ساتھی کے سر کو جسم سے جدا کرتے گئے، ایک ایک ساتھی کا سر کاٹتے گئے، اور تمام 72 جو جسم تھے بغیر سر کے 72 جسم رکھ دیے گئے۔
70 سے زائد 70 پر 2 جسم، ہر ایک جسم سے سر الگ ہوتا گیا، بغیر سر کے 70 پر 2 جسم رکھے ہوئے ہیں۔ ظالموں نے سارے جسموں پر گھوڑے دوڑا کر صبح میں اسی حالت میں جسم چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگ آتے ہیں، سارے جسموں کو غسل دے کر کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر تو جسم مبارک یہاں تھا امام حسین کا، سر مبارک امام حسین کا کہاں تھا؟ تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے امام حسین کا جو سر تھا سب سے پہلے اسقلان میں آیا۔ اسقلان یہ ایک مقام ہے سیریا کے قریب، وہاں کے بادشاہ نے لیا اور اس سر کو لے کر اسقلان کی سرزمین پر اسے دفن کر دیا۔ اسقلان پر جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی اس سر حسین کا لوگ آ کر زیارت کرتے تھے، اس مبارک سر کی زیارت پاتے تھے۔ اچانک سے چند سال گزرے، انگریزوں کی حکومت آ گئی سیریا اور اسقلان کے شہر پر۔ جیسے انگریزی حکومت آ گئی تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، جس کا نام صالح تھا، جو تقریباً 538 ہجری کی بات ہے، 548 ہجری اور 8 جمادی الاخر بروز اتوار، یہ امام حسین کی شہادت کو تقریباً 500 سال ہو چکے تھے۔ جب انگریزوں کی حکومت اسقلان پر آ گئی، اطراف کے حصوں پر، سیریا کے اطراف کے علاقوں پر آ گئی، تو مصر کا بادشاہ جس کا نام صالح تھا اس نے انگریزوں سے کہا 30,000 دینار تمہیں دے دیتا ہوں، 30,000 دینار لے لو اور سر حسین کو میرے حوالے کر دو۔ انگریزی حکومت اس بات کو قبول کر لیتی ہے، اور جو مصر کا بادشاہ جو صالح تھا وہ 548 ہجری کو بروز اتوار مصر سے وہ سیریا کی طرف پیدل سفر کرتا ہے۔ مصر سے سیریا کا سفر کئی ہزاروں میل کا ہے، لیکن وہ اپنی تمام بادشاہت رہنے کے باوجود، سواریاں رہنے کے باوجود، اپنے تمام سپاہی رہنے کے باوجود وہ بغیر جوتوں کے پیدل سفر کر کے مصر سے اسقلان کی طرف وہ آتا ہے۔ اس کی سپاہی کہتے ہیں کہ آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں، سواریاں اتنی ہیں، سوار ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں اولاد رسول کا سر لانے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں سوار ہو کر جاؤں گا تو یہ بے ادبی ہوگی، میں جوتے پہن کر جاؤں گا بے ادبی ہوگی۔ اولاد رسول کا سر لانے کے لیے جانا ہو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بغیر جوتوں کے سر جھکا کر پیدل چل کر جانا ہوگا۔ یہی ادب ہے جس کے صدقے میں تمہیں آخرت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ پہنچتا ہے اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے کر وہ اسقلان سے مصر آیا، اور مصر آ کر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک ہرے رنگ کے ریشم پر رکھا، اور اس کے اطراف اس نے مشک، عنبر اور کافور، یہ ساری خوشبوؤں کی عطر اس نے اطراف میں رکھ دیے، اور رکھ کر اس نے ایک مزار بنائی اور اس کا نام دیا یہ امام حسین کی سر کی مزار ہے، اور اس کی آ کر زیارت کرو۔ اس نے عام لوگوں کے لیے اس کا اجازت دے دیا، کھول دیا۔ اب لوگ آتے گئے اور مصر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی زیارت ہوتی گئی۔ حضرت شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں امام حسین کی سر کی زیارت کو گیا، مجھے شک ہوا کیا یہ امام حسین کا سر یہیں پر ہے یا نہیں ہے، کیا یہی سر حسین کی زیارت ہے یا نہیں ہے۔ جب مجھ پر شک ہوا تو اسی وقت میں نیند کا غلبہ ہوا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، امام حسین کے سر مبارک سے ایک خوبصورت چہرے والا ایک شخص نکلتا ہے اور سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں حاضر ہوتا ہے، اور حضور سے کہتا ہے کہ حضور آج 2 لوگ آئے تھے سر حسین کی زیارت کے لیے، ایک کا نام احمد بن حلبی تھا اور دوسرے کا نام عبد الوہاب تھا۔ یہ دونوں آ کر امام حسین کے سر مبارک کی یہاں زیارت کر کے گئے ہیں۔ اب ان کے لیے حضور کیا کرنا ہے؟ حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم تقبل منہما واغفر لہما۔ حضور فرماتے ہیں کہ مولا جو حسین کے سر کی زیارت کرے اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے، اور اس کی دعا کو قبول کر لے جو حسین کے سر کے پاس آ کر دعا مانگے۔ یہ حضور کی دعا تھی، یہ حضور نے دعا مانگی، اور فرماتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین اطلبی حنفی فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اس دن سے کہ سر حسین مصر میں ہی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی مزار بنائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ خلیل ابو الحسن تمارسی رحمت اللہ تعالی علیہ،
امام حسین کے سر کی زیارت کو تشریف لاتے ہیں، جب آپ امام حسین کے سر کے قریب جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے سلام ہو آپ پر اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے۔ جب جیسی سلام پہنچا، وعلیک السلام یا ابا الحسن، سر حسین سے وعلیکم السلام کا جواب آیا، اور جیسے ہی جواب آیا آپ نے جواب سنا، حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد پھر تشریف لاتے ہیں، آ کر پھر سلام کرتے ہیں، اس مرتبہ سلام کا جواب نہیں آتا، سلام کا جواب نہیں آیا، واپس چلے گئے۔ تیسرے دن آئے اور کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے اولاد رسول آپ کو سلام ہو۔ جیسے ہی یہ تیسری مرتبہ سلام کیا، اب سلام کا جواب آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کل جب میں آیا تھا، میں نے سلام کیا تھا، آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو سر حسین سے آواز آتی ہے، کل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، حضور باتیں کر رہے تھے، حضور سے باتیں کرنا چھوڑ کر تمہارے سلام کا جواب دیتا تو یہ بے ادبی ہو جاتی۔ دربار مصطفیٰ کی بے ادبی کیسے کر سکتا تھا؟ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کا معاملہ۔ آپ کے سر اقدس کی کرامت یہ تھی کہ سلطان ملک ناصر، یہ ایک بادشاہ گزرا ہے، مصر کا بادشاہ تھا، اس کو چند سپاہیوں نے خبر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب مصر میں لایا گیا تھا تو چند لوگوں نے اس کو محبت سے چوما تھا، تو چند بادشاہ کے چند ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے دربار میں ایک شخص ہے جس کو دربار میں خزانہ کہاں ہے اس کو پتا ہے، اگر آپ اس کو بلا کر پوچھیں، اگر وہ بتلا دے تو آپ کو بہت بڑا خزانہ مل جائے گا۔ بادشاہ ملک ناصر نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس محل میں کہاں پر خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس کو پتا نہیں تھا، خبر نہیں تھی، کسی نے یہ جھوٹی بات بادشاہ کو پہنچا دی۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے خبر ہی نہیں کہ کہاں پر خزانہ رکھا گیا ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے بار بار اصرار کیا، کہا کہ بتاؤ ورنہ تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے خبر ہی نہیں، اگر معلوم ہو تبھی تو بتاؤں گا، اگر نہیں معلوم تو کیا بتاؤں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کو سزا دو۔ سزا اس زمانے میں یہ ہوتی تھی کہ سر میں گندگی سے نکلنے والے کچھ کیڑے ڈال دیے جاتے تھے، اور اس پر کچھ کیڑے جو کہ ریشم کے لال رنگ کے کیڑے ہوتے تھے، انہیں جلایا جاتا تھا اور اس کی راکھ کو گرم کر کے سر میں ڈال دیا جاتا، اور پھر اس کے اوپر کیڑے چھوڑ دیے جاتے، اور وہ کیڑے اتنے سخت ترین ہوتے ان کے دانت کہ وہ سر کی جلد کو، سر کے چمڑے کو وہ کاٹتے، اور جیسے ہی سر کی جلد کٹ جاتی، پھٹ جاتی، تو وہ تمام جو لال رنگ کا اس میں کیڑوں کی راکھ ڈالی گئی ہوتی، وہ جلد کے اندر جب جاتی تو انسان تڑپ جاتا، اتنا تڑپتا کہ وہ تڑپتے تڑپتے مر جاتا تھا، اتنی سخت ترین سزا تھی۔ جب اس شخص کو لا کر وہ کیڑے اس کے سر میں ڈالے گئے تو تھوڑی دیر چھوڑا گیا، اس کو نہ تکلیف ہو رہی تھی، نہ درد ہو رہا تھا، نہ وہ چیخ رہا تھا، نہ چلا رہا تھا۔ چند تھوڑی دیر گزری، دیکھا اس کے سر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، جن کیڑوں کو اس کے سر کو کاٹنے کے لیے ڈالا گیا تھا وہ کیڑے مر گئے ہیں۔ پھر دوبارہ سے اس کے سر میں پھر وہ کیڑے ڈال کر کپڑے سے باندھ دیا گیا۔ دوسری مرتبہ دیکھا تو بھی کیڑے مر گئے، تیسری مرتبہ کوشش گئی، تیسری مرتبہ بھی اس کے کیڑے دیکھا تو پھر مر گئے تھے۔ بادشاہ وقت نے، ملک ناصر نے اس سے پوچھا کہ آج تک ہم نے جس کسی کو بھی یہ سزا دی، اس سزا سے انسان کے سر کی نسیں پھٹ جاتی، وہ چیختا چلاتا اور وہیں پر مر جاتا، لیکن ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ 3 مرتبہ تیرے سر میں کیڑے ڈالے گئے اور کیڑے مر گئے، تیرے سر کی جلد کو کوئی اثر نہیں ہوا، آخر بات کیا ہے بتا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس وقت مصر میں امام حسین کے سر کو لایا گیا تھا، میں نے محبت سے ایک مرتبہ سر حسین کو اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا، اسی محبت کا اثر ہے کہ تم میرے سر کو چاہے تلوار سے 2 حصوں میں چیر دو تو بھی اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی یہ کرامت ہے اور یہ برکت ہے۔ آپ کا جسم مبارک کربلا کی سرزمین پر وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے جو سر اقدس ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر اقدس تھا اس ظالم یزید نے اپنے خزانے میں چھپا کر رکھا تھا۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس ظالم نے سر حسین کو لے کر اپنے خزانے میں چھپا کر رکھا، تو جب یزید کی حکومت ختم ہوئی اور سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نکالا تو آپ کے سر مبارک کی ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی، سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ ظالم نے اپنے خزانے میں چھپا کر رکھا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مصر کا بادشاہ جب وہ مصر سے اسقلان آیا اور اس نے سر حسین کو جب اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تو 500 سال گزر گئے تھے شہادت کے بعد، لیکن 500 سال کے بعد بھی آپ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ 500 سال کے بعد بھی آپ کے جو چہرے پر زخم آئے تھے ان زخموں سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور خوشبو مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کی شہادت نے ساری اس دنیا میں ایک پیغام بھیجا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ جب کبھی تمہیں اپنی زندگی میں دین اور دنیا دونوں راستے تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں یہ دونوں میں سے کسی ایک کو لینا پڑے، اگر دنیا لیتے ہو تو دین چلا جاتا ہے، اگر دین پکڑتے ہو دنیا چلی جاتی ہے۔ تو امام حسین نے اپنی شہادت سے پیغام دیا کہ دنیا کو ٹھوکر مارو اور دین کو پکڑ لو۔ تم اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو گے، خدا دین کے صدقے میں تمہیں دنیا عطا فرما دے گا، دین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ یزید کے پاس ایک طرف دین تھی اور ایک طرف دنیا تھی۔ دین کیا تھا؟ ایک طرف حضرت امیر معاویہ نے اپنے انتقال سے پہلے یزید سے کہہ دیا تھا کہ امام حسین کو تنگ نہ کرنا، امام حسین کو پریشان نہ کرنا، یہ خلافت جو ہماری خلافت ہے یہ ہماری نہیں ہے، حسین کی ہے، حسین کے حوالے کر دینا، یہ نصیحت کی تھی حضرت امیر معاویہ نے انتقال سے پہلے۔ لیکن ظالم نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ بادشاہ بنا، بادشاہ بننے کے بعد اس نے سوچا امام حسین ساری امت میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اگر وہ خلافت کا اعلان کر دے تو میرے ہاتھ سے بادشاہت حکومت چلی جائے، میرے ہاتھ سے یہ